الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ کو توجہ دلانا مقصود ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کے اندر دین کو کیسے قائم رکھا جائے، اور اس بدلتے ہوئے منظرنامے کے اندر، بدلتے ہوئے حالات کے اندر کس طرح سے اپنے تشخص کو برقرار رکھیں اور اپنے بچوں کے تشخص کو ہم برقرار رکھیں کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر مکمل طور پر عمل بھی کر سکیں اور اپنے بچوں کے اندر دین کی شمع کو روشن بھی کر سکیں۔ پہلا نمبر تھوڑی توجہ اس بات کے اوپر دلانا چاہوں گا کہ یہ دور پرفتن کیوں ہے۔ ناظرین، آج کے زمانے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک جن مسائل سے جوجھ رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے چیلنجوں کے انبار یعنی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آئے دن نئے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ کبھی فرقہ واریت کے خلاف محاذ ہے تو کبھی NRC کا مسئلہ ہے، اسی طرح کہیں ہجومی تشدد، یہ تقریباً کئی سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، جس میں ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی شہید ہو چکے ہیں کہ کچھ فرقہ پرست عناصر اچانک نمودار ہوتے ہیں اور نمودار ہو کر کے ایک مخصوص نعرے کے ساتھ وہ مستقل حملہ آور ہوتے ہیں اور کسی کو بھی وہ مستقل ختم کر دیتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں کہ یا تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور یا اسی طرح سے وہ پریشانیوں مکمل طور پہ زخموں کا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کسی شہر سے بہن بیٹیوں کے ارتداد کی خبریں، کسی شہر سے نہیں بلکہ ملک کے اطراف اور اکناف سے بہن بیٹیوں کے ارتداد کی دلدوز خبریں آ رہی ہیں۔ تقریباً 1.5 سال پہلے کی خبر ہے، اخبار نے چھاپا تھا کہ تقریباً 8 لاکھ بچیاں ہماری ارتداد کے گڑھے میں جا چکی ہیں۔ تو کسی جگہ غیر مسلموں کے ساتھ مسلم بچوں کے شادی کرنے کی دل دہلا دینے والی حالات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ منصوبہ بند فسادات کے ذریعے اور منظم پلاننگ کے ذریعے مسلمانوں کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ناجائز مقدمات میں جیلوں کی سلاخوں میں پڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے جہاں دوسری چیزیں ہیں وہیں پر ایک بلڈوزر کلچر ہے جس کو فروغ دے کر امت مسلمہ کے اندر خوف اور دہشت پیدا کرنے کے نئے حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہی میں سے ایک یکساں سول کوڈ بھی ہے، جس کے اوپر باقاعدہ خبریں بھی چل رہی ہیں، اور اسی طرح اس کے اوپر مستقل آراء بھی مانگی جا رہی ہیں، جو پیچھے سے ایک مسئلہ مستقل اٹھا ہوا تھا کہ ہندوستانی مسلمان جب تک اپنے عائلی مسائل پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اور جسے انگریزوں کے زمانے میں بھی ایک آئینی یعنی قانونی حیثیت حاصل تھی، ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک بھی اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے، مگر اس کے ختم کرنے کی مستقل کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ایک فکر مند مسلمان یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہو جاتا ہے
کہ آخر ہمارے لیے کام کا میدان کیا ہونے چاہیے، اور آخر وہ کون سے راستے ہیں جن پر چل کر امت مسلمہ کو، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کو، اپنے لیے لاہی عمل یعنی ٹارگیٹ بنانے کی ضرورت ہے، اور کس طرح مسلمان امت مسلمہ ہندوستان کے اندر اپنا مستقبل روشن کر سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ کون سا راستہ ہوگا جس کے ذریعے ہم مختلف اوقات میں مختلف ناموں سے اور مذہب کے نام پر بننے والی تنظیمیں اور تحریکیں جن کے ذریعے مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان سے آگے چل کر کے ایمان والے اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر اپنی تہذیب اور تشخص کے ساتھ زندہ کیسے رہ سکتے ہیں۔ یہ مستقل ایک مختصر الفاظ میں ایک تعارف تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ باتوں سے ہونے والے کام تو ہیں نہیں، اس میں ہمارے بڑے یقیناً بیٹھ کر کے غور و فکر کر رہے ہیں، راتوں کی نیند ان کی اڑی ہوئی ہے، اور باقاعدہ حالات حاضرہ نے اور بدلتے ہوئے حالات نے نہ صرف یہ کہ علماء کرام کو بلکہ ہر مسلمان کو فکر کے اندر ڈال دیا ہے کہ اس طرح کے حالات میں ایک طرف جہاں ایمان کو بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف اپنے تشخص کو بچانے کا مسئلہ ہے، تیسری طرف انسان کو آزادی کے ساتھ مکمل طور پہ رہنے کا، امن کے ساتھ، آزادی اور امن کے ساتھ رہنے کا مسئلہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر پر یہ کہ ان آئندہ آنے والے حالات میں آخر وہ کون سا فارمولہ یا کون سا راستہ ہے جس پر چل کر ہمارے نئی جنریشن، آنے والے نونہالوں کا ایمان باقی رہ سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تقریباً 3-4 سوال ہیں جس میں جہاں ہم ایک طرف یہ دیکھیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو ایسے وقت میں طویل منصوبہ اور ایک لمبے جد و جہد کی ضرورت ہے، یعنی لمبی کوشش کی ضرورت ہے، اور اب حالیہ وقتوں میں جس طرح سے اسلام و فوبیا کا زہر پورے ملک کے اندر پھیلا ہے اور یا پھیلایا گیا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کو جو طوفان برپا کیا گیا ہے، اس کو سب سے پہلے اولین ترجیح یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بھی اسی درجے کا محبت، پیار، اخوت، بھائی چارہ، خدمت خلق اور انسانیت کا درد بانٹ کر کے ان نفرتوں کا اور اسلامی فوبیا کا علاج کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ بات یقینی اور طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ہندوستان کے ہمارے برادران وطن مکمل طور پر مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ ایک فارمولہ ہے برٹش گورنمنٹ کا، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو، صرف یہی ایک وجہ ہے، ورنہ ابھی تک بھی چند مٹھی بھر اور فرقہ پرست عناصر کو اگر ہم چھوڑ دیں تو زیادہ تر جگہوں سے آواز یہ آتی ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق، امن، بھائی چارہ اور شانتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو میری اس بات پر تعجب ہو رہا ہوگا، لیکن میں ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ مختلف اعلانات کے ذریعے ہو اور یا مختلف اشتہارات کے ذریعے سے ہو، اور یا کسی بھی طریقے سے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہاں پر تقریباً 99% یا 100 کا 100% ایک بات سامنے آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اگلے ہی دن یا تقریباً 2-4 دن کے بعد وہاں کے جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان کا باقاعدہ میڈیا کے اوپر بھی ان کے اعلانات آتے ہیں،
اور میڈیا کے اوپر بھی ان کے اپنے پرسنل رائے بھی آتی ہے کہ ہم یہاں الحمدللہ بہت ہی محبت اور بھائی چارے سے رہ رہی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے مسلمان بھائی صفائی دیتے ہیں، بلکہ ہمارے برادران وطن بھی جو سنجیدہ اور سیکولر ذہن رکھتے ہیں اور محبت اور بھائی چارے پر یقین رکھتے ہیں، ان کی اس طرح کی خبریں میڈیا پر گشت کرتی رہتی ہیں کہ یہاں جو دنگا پھیلایا ہے یا بھڑکا ہے اور یا نفرتوں کے بیچ بویا گیا ہے، اس میں یہاں ہمارا اپنا کوئی رول نہیں ہے۔ چونکہ یہ بات یقینی ہے بزرگ اور دوستو کہ ایک گھر کے اندر اگر کئی لوگ رہ رہے ہوں تو اگر آپس میں اتفاق اور اتحاد نہ رہے تو وہ گھر نہیں جنگل بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ملک کے اندر خاص طور پر ہمارے پیارے ہندوستان اور محبت بھرے ملک ہندوستان کے اندر ہمارے تقریباً 99% بھائی وہی رہتے ہیں جو محبت اور بھائی چارے پر یقین رکھتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ تاریخ کو جانتے ہیں اور قربانیوں کو بھی جانتے ہیں کہ قربانی کس نے کتنی کس طرح زیادہ دی ہے۔ لیکن کچھ مستقل فرقہ پرست مٹھی بھر عناصر ہیں، اور یہ اسی فارمولے کے تحت ہے برٹش گورنمنٹ کے، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ورنہ ابھی حالات نے دیکھا کہ مئو کے اندر تھوڑے حالات خراب ہوئے، اسی طرح دوسری مختلف جگہوں سے خبریں آتی رہتی ہیں، میں نام کہیں کر نہیں لوں گا۔ ہر جگہ دیکھنے میں یہی ملتا ہے کہ ہمارے جو مستقل ایک طرح سے یہ کہہ لیجیے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، بہت محنت سے نوکری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے اپنی جان داؤں پر لگا کر کے دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھا کر کے ہر طرح ہر جگہ دنگے کو شانت کرا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے بہت ہی محبت سے، بہت ہی لگن سے، بہت ہی محنت سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ چند ایک لوگوں کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، چونکہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ رہتے ہیں، لیکن مصیبت میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے اور اپنی جان پریشانی میں ڈال کر کے جانوں کو بچا کر کے بھی لانے والے ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ، جو اپنی جان پر کھیلنے والے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو بہت ہی امانت داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات دیکھنے میں یہ بھی آتی ہے کہ زیادہ تر جگہ کے لوگ بعد میں ویڈیو بنا کے یہ ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی باہر کے لوگ تھے، یہ یہاں کے لوگ نہیں تھے۔ مسلمانوں نے مندر کی حفاظت کی ہے اور ہندوؤں نے مسجد کی حفاظت کی ہے، اور مستقل ہم نے آپس میں مل کر کے ایک دوسرے کی حفاظت کی ہے، اور یہی اتفاق اور اتحاد کی بڑی نشانی اور بڑی پہچان ہے۔ تب یہاں پر ناظرین دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مستقل ہماری محبت، ہماری اخوت اور بھائی چارگی میں تو کمی نہیں ہے، لیکن اسے مستقل اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اپنے تشخص کے ساتھ ہم کیسے ہندوستان کے اندر زندہ رہ سکتے ہیں، اور نمبر دو اپنی نئی نسلوں کی ایمان کی ہم حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو پارٹ نمبر 2 میں دیا جائے گا، آپ ضرور دیکھتے رہیے گا، چونکہ بہت سلگتا ہوا اور بہت ضروری سبجیکٹ اور مضمون ہے، جس کی مستقل امت مسلمہ کو ضرورت ہے، چونکہ ہمارے بڑے ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ نفرتوں کے ذریعے سے نہیں دبایا جا سکتا، دشمنیوں کو دشمنی کے ذریعے سے نہیں دبایا جا سکتا، بلکہ آگ کو ہمیشہ پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ تو ہم آج بھی مستقل اسی بات پر یقین رکھتے ہیں کہ چند مٹھی پر فرقہ پرست عناصر ہے جو برٹش گورنمنٹ کا فارمولہ لیے ہوئے ہیں، ورنہ زیادہ تر ہمارے سنجیدہ برادران وطن ابھی تک بھی امن، بھائی چارہ، شانتی اور محبت پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی یقین کے ساتھ وہ مستقل ہمارے پیارے ملک ہندوستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اور 2 سوالوں کے جواب آپ کو آئندہ پارٹ میں دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔